بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین گرامی، روزہ کے شرعی احکام کے حوالے سے ہماری سلسلہ وار فقہی گفتگو کا تیسرا پروگرام ہے۔ آج بھی ہم روزہ کی نیت کے حوالے سے جو کچھ مسائل پیش آتے ہیں لوگوں کو، ان پر گفتگو کریں گے۔ اس سے پہلے والے پروگرام میں بھی روزہ کی نیت کے حوالے سے جو ہے وہ گفتگو کی تھی اور عرض کیا تھا کہ نیت کے لیے لازمی نہیں ہے کہ انسان کچھ کہے، بلکہ اس کا ارادہ ہی جو ہے وہ کافی ہے۔ اس حوالے سے کچھ احکام جو ہیں وہ گزر چکے ہیں اور کچھ احکام آپ کی خدمت میں بیان کرتے ہیں۔ ہمارے فقہا فرماتے ہیں کہ اگر کوئی بیمار شخص جو ماہ رمضان میں بھی بیمار تھا، اگر وہ ظہر سے پہلے تندرست ہو جائے اور اس نے اس وقت تک کوئی ایسا کام نہ کیا ہو کہ جو روزے کو باطل کرے، مثلا کوئی کھانا نہ کھایا ہو، کوئی دوائی نہ پی ہو، یا کوئی اور ایسا کام کہ انشاءاللہ بعد میں ہم بیان کریں گے کہ کون سی چیزیں جو ہیں وہ روزے کو باطل کرتی ہیں، مثلا اس کے حلق تک کوئی غبار یا کوئی دھواں وغیرہ نہ پہنچا ہو، تو ایسا شخص جس نے ظہر سے پہلے کوئی ایسا کام نہ کیا ہو کہ جو روزے کو عام طور پر باطل کرتا ہے، تو جیسے ہی وہ ظہر سے پہلے تندرست ہوتا ہے تو وہ نیت کر سکتا ہے اور اس دن کا روزہ رکھنا اس پر ضروری ہے۔ اور اگر ظہر کے بعد تندرست ہوا ہے تو اس دن کا روزہ اس پر واجب نہیں ہے۔ لیکن یہاں رہبر معظم جو ہیں وہ ایک چیز کا اضافہ فرماتے ہیں، کہتے ہیں کہ احتیاط مستحب یہ ہے کہ وہ نیت کر کے کہ میں آج کا روزہ رکھ رہا ہوں، روزہ رکھے، لیکن ماہ رمضان کے بعد دوبارہ اس روزے کی قضا کرے۔ ناظرین گرامی، جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ ہم یہ مسائل شریعہ جو ہیں وہ دو فقیہ، حضرت آیت اللہ العظمی سیستانی اور حضرت آیت اللہ العظمی سید علی خامنائی، ان دونوں کی توضیح مسائل کے پیش نظر جو ہے وہ ہم آپ کی خدمت میں احکام بیان کر رہے ہیں۔ اس کے علاوہ نیت کے حوالے سے ایک اور مسئلہ جو ہے وہ ہمارے فقہا یہ فرماتے ہیں کہ اگر کسی دن کے بارے میں انسان کو یہ شک ہو کہ وہ شعبان کی آخری تاریخ ہے یا ماہ رمضان کی پہلی تاریخ، معمولاً یہ مشکل جو ہے وہ ہر سال پیش آتی ہے کہ جسے ہم کہتے ہیں یوم الشک کا روزہ، یعنی ایک دن جس دن شک ہوتا ہے کہ آیا آج شعبان کا آخری دن ہے یا ماہ رمضان کا پہلا دن۔ تو ہمارے فقہا یہ فرماتے ہیں کہ اس دن روزہ رکھنا واجب نہیں ہے، اور اگر روزہ رکھنا بھی ہے تو پھر رمضان المبارک کے روزے کی نیت نہ کرے، کیونکہ یقین تو نہیں ہے کہ ماہ رمضان ہے، لہذا ماہ رمضان کی نیت نہیں کر سکتا۔ اور اگر وہ نیت کرے اس انداز سے کہ اگر تو یہ ماہ رمضان ہے تو رمضان کا روزہ، اور اگر یہ ماہ رمضان نہیں تو پھر میرا جو ہے وہ قضا روزہ، کوئی قضا روزے کی نیت کر لے، یا اس جیسا کوئی روزہ، مثلا اس پر کوئی کفارہ کا روزہ جو ہے وہ فرض ہو، یا کوئی مستحب روزے کی نیت کر لے، تو بعید نہیں کہ اس کا روزہ صحیح ہو، لیکن بہتر یہ ہے، فقہا یہ فرماتے ہیں کہ بہتر یہ ہے کہ قضا روزے کی نیت کرے، کیونکہ اگر بعد میں پتہ چلے کہ یہ ماہ رمضان کا روزہ تھا تو پھر بھی ماہ رمضان کا روزہ شمار ہوگا، اور اگر نیت صرف روزے کی کرے اور بعد میں معلوم ہو کہ رمضان تھا تب بھی کافی ہے، اور اگر فقط روزے کی نیت کرے یعنی قضا اور کفارے کی بات نہ کرے اور بعد میں پتہ چلے کہ یہ تو ماہ رمضان تھا تو پھر بھی کافی ہے، یعنی اس کا روزہ جو ہے وہ ماہ رمضان کا روزہ ہی شمار ہوگا۔ اسی طرح ہمارے فقہا یہ فرماتے ہیں کہ اگر کسی دن کے بارے میں انسان کو شک ہو کہ یہ شعبان کی آخری تاریخ ہے یا ماہ رمضان کی پہلی تاریخ، تو وہ قضا یا مستحب یا اسی طرح کے کسی روزے کی نیت کرے اور روزہ رکھ لے، اور دن میں کسی وقت بھی اسے اگر پتہ چلے، چاہے قبل الظہر یا بعد الظہر، کہ یہ ماہ رمضان ہے، تو ضروری ہے کہ ماہ رمضان کی روزے کی نیت بھی ساتھ کر لے۔ اس کے علاوہ ہمارے فقہا اسی نیت کے حوالے سے کچھ اور بھی مسائل بیان کرتے ہیں، فرماتے ہیں کہ اگر کسی معین واجب روزے کے بارے میں، مثلا رمضان المبارک کے روزے کے بارے میں انسان مذبذب ہو
کہ اپنے روزے کو باطل کرے یا نہ کرے. مثلا روزہ اس نے رکھ لیا ہے لیکن روزے کو اہمیت نہیں دے رہا، اب تردید میں ہے کہ میں اپنے روزے کو باطل کروں یا نہ کروں، یا روزے کو باطل کرنے کا قصد کرے، خواہ اس نے جو قصد کیا ہو اسے ترک بھی کر دے اور کوئی ایسا کام بھی نہ کرے جس سے روزہ باطل ہوتا ہو، تو اس کا روزہ احتیاط کی بنا پر باطل ہو جائے گا. مطلب یہ ہے کہ وہ اب اپنی نیت سے جو ہے وہ پھر چکا ہے، نیت سے جو ہے وہ پلٹ چکا ہے. یعنی یہاں ہمارے فقہا یہ بتانا چاہتے ہیں کہ ایک شخص جس نے روزے کی نیت کی تھی، روزہ رکھا تھا، بعد میں اپنی نیت سے ہٹ جائے، یعنی اب اس کے لیے وہ نیت جو ہے وہ اہم نہ رہے، وہ اس موڈ میں ہو کہ میں کسی وقت بھی روزہ توڑ دوں، اصلا اس کے لیے اہم ہی نہ ہو کہ میں نے ماہ رمضان کو روزہ رکھا ہے اور میں نے اس کا خیال رکھنا ہے. اب بعد میں وہ اپنے روزے کو نہ توڑے اور کوئی ایسا کام نہ کرے جس سے روزہ باطل ہوتا ہو، لیکن اس کے باوجود فرماتے ہیں کہ بنابر احتیاط یہ روزہ باطل شمار ہوگا، لیکن اسے رکنا پڑے گا. پھر بھی شام تک جو ہے وہ دوسری کھانے پینے کی چیزوں سے یا مبتلا سے رکنا پڑے گا، لیکن یہ روزہ جو ہے وہ باطل شمار ہوگا. یہاں رہبر معظم جو ہے وہ ساتھ یہ فرماتے ہیں کہ اگر روزے کی نیت سے پلٹ جائے تو باطل ہے، لیکن اگر باطل کرنے والی چیز کی نیت کرے، مثلا یہ ارادہ کر لے کہ میں نے کچھ کھانا ہے اور اسے انجام نہ دے، مثلا روزے کی نیت سے نہ پلٹے، روزے کا احترام بھی ہے لیکن بھوک اتنی لگی ہوئی ہے، کسی چیز کے کھانے کا ارادہ کر لے لیکن کھائے نہ، تو پھر اس کا روزہ صحیح ہے، لیکن احتیاط واجب یہ ہے کہ روزے کو رکھے اور بعد میں اس کی قضا بھی بجا لائے. اور فرماتے ہیں کہ یہ صرف حکم ماہ رمضان کے روزے کا نہیں ہے، بلکہ اسی طرح کے جو دیگر واجب روزے ہیں، مثلا کسی نے منت مانی تھی یا کوئی اور واجب روزہ جو ماہ رمضان سے ہٹ کر ہو، اس میں بھی یہی حکم ہے کہ اگر آپ اپنے روزے کے دوران اس نہج پر اور اس مقام تک پہنچ چکے ہیں کہ اپنی نیت سے پھر چکے ہیں تو پھر تو وہ روزہ باطل شمار ہوگا. لیکن اگر آپ اسے باطل کرنا چاہتے تھے، کوئی ارادہ کر چکے تھے لیکن کیا نہیں، لیکن نیت سے بھی نہ پھرے اور نیت سے بھی واپس نہ پلٹے، تو اس صورت میں یہ روزہ جو ہے صحیح ہے، لیکن بعد میں رہبر معظم کے نزدیک یعنی حضرت ایت اللہ العظمیٰ سید علی خامنائی کے نزدیک اس کی قضا لائیں، بنابر احتیاط اس کی قضا لائیں ہر صورت میں، لیکن ایت اللہ سستانی کے نزدیک اس کی قضا جو ہے وہ ضروری نہیں ہے. اسی طرح ایک اور مسئلہ جو اس حوالے سے بیان ہوتا ہے وہ یہ کہ اگر کوئی شخص جو مستحب روزہ یا واجب روزہ مثلا کفارے کا روزہ رکھے اور اس کا وقت معین نہ ہو، کسی ایسے کام کا قصد کرے جو روزے کو باطل کرتا ہو، اور پھر وہ مذبذب بھی ہو کہ کوئی ایسا کام کرے یا نہ کرے، تو اگر کوئی ایسا کام نہ بھی کرے اور واجب روزے میں ظہر سے پہلے اور مستحب روزے میں غروب سے پہلے دوبارہ روزے کی نیت کر لے تو اس کا روزہ صحیح ہے. یہ مسئلہ بھی تقریباً اسی جیسا ہے، لیکن اس میں فرق یہ ہے کہ یہ ماہ رمضان سے ہٹ کر ایک واجب روزہ ہے، لیکن ایسا واجب روزہ ہے کہ جس کا وقت معین نہیں ہے. ماہ رمضان کا روزہ اور منت والا روزہ جس کی پہلے مثال دی تھی اس کا وقت معین ہے، لیکن کفارے کا جو روزہ ہوتا ہے اس کا وقت معین نہیں ہوتا یہ بھی واجب ہے. اس میں بھی اگر انسان اپنی نیت سے پھر جائے یا کوئی ایسا کام کرنے کا ارادہ کرے کہ جس سے روزہ باطل ہوتا ہے، تو فرماتے ہیں کہ یہاں اگر وہ دوبارہ نیت کر لے واجب روزے میں ظہر سے پہلے، لیکن اگر کوئی مستحب روزہ رکھا ہوا ہے جیسے ماہ رجب کا اور ماہ شعبان کا، یہاں اگر وہ باطل کرنے کا ارادہ کر چکا تھا اور اس نے کوئی ایسا کام نہیں کیا کہ جس سے روزہ باطل ہوتا ہو، اور پھر شام غروب سے پہلے دوبارہ وہ نیت کر لے تو یہ روزہ اس کا صحیح ہے. ناظرین گرامی، یہاں تک روزہ کی نیت کے حوالے سے کچھ احکام تھے جو آپ کی خدمت میں بیان کیے ہیں. ہم اپنی اسی گفتگو کے اندر انشاءاللہ آپ کی خدمت میں یہ بیان کرنا چاہتے ہیں کہ وہ چیزیں جو روزے کو باطل کرتی ہیں وہ کیا ہے. تقریباً 9 کے قریب چیزیں ایسی ہیں جو ہمارے فقہا اپنی توضیح المسائل میں معمول کے مطابق جو ہیں وہ روایات اور احادیث کے پیش نظر لکھتے ہیں. وہ 9 چیزیں ہیں. میں سب سے پہلے ان کی فہرست آپ کی خدمت میں بیان کروں گا، اس کے بعد ہر ایک کی باری باری تفصیل جو ہے وہ اس پروگرام میں یا آئندہ پروگراموں میں آپ کی خدمت میں انشاءاللہ بیان ہوگی. 9 چیزیں ایسی ہیں جو روزے کو باطل کرتی ہیں. سب سے پہلی چیز جو روزے کو باطل کرتی ہے وہ ہمارے بچوں کو بھی معلوم ہے، وہ ہے کھانا اور پینا.
اب اس کی تفصیل کیا ہے انشاءاللہ اسے بیان کریں گے بعد میں۔ دوسری چیز جو ہے وہ نزدیکی کرنا، ہم بستری کرنا مرد کا عورت کے ساتھ، اور تیسری چیز جو ہے وہ استمنا۔ استمنا سے مراد ہے کہ انسان بذات خود اپنے ہاتھ سے یا کسی دوسرے کے ساتھ جماع کے علاوہ کوئی ایسا فعل کرے کہ جس کے نتیجے میں اس کی مادہ منی جو ہے، جس کے نتیجے میں اس کی منی خارج ہو جائے، اسے کہتے ہیں استمنا۔ چوتھی چیز جو ہے وہ اللہ تعالیٰ، پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ائمہ معصومین علیہم السلام سے کوئی جھوٹی بات منسوب کرنا، اپنی طرف سے کوئی بات گھڑ کر ان کی طرف منسوب کرنا۔ اور پانچویں چیز جو ہے وہ غبار کو حلق تک پہنچانا، گرد و خاک ہے، دھواں ہے، اسے اپنے حلق تک پہنچانا۔ اور چھٹی چیز جو ہے وہ پورا سر پانی کے اندر ڈبو دینا، مثلا پانی میں غوطہ لگانا اور سر جو ہے وہ پانی کے اندر ڈبو دینا۔ ساتویں چیز جو ہے وہ یہ ہے کہ کوئی شخص جو ہے وہ صبح تک جنابت کی حالت میں، یا کوئی خاتون جو ہے وہ صبح، یعنی صبح سے مراد اذان صبح تک جو ہے وہ حیض و نفاس کی حالت میں رہے اور غسل نہ کرے۔ اسے معلوم ہے کہ آج روزہ رکھنا ہے، روزہ واجب ہے، لیکن اس کے باوجود ایسا شخص یا ایسی خاتون جو ہے وہ اٹھ کر غسل نہیں کرتے۔ اس صورت کے اندر جیسے ہی اذان ہوگی اب وہ روزہ تو نہیں رکھ سکیں گے اور وہ باطل ہو جائے گا، مثلا ٹائم گزر چکا ہے روزہ رکھنے کا، اب اگر وہ غسل بھی کر لیں گے تو اس کا کوئی فائدہ نہیں۔ آٹھویں چیز جو ہے وہ کسی سیال چیز سے حکنا لینا، اس کے بارے میں بھی انشاءاللہ تفصیل بیان ہوگی۔ اور نویں چیز جو ہے وہ قے کرنا، کہ اس کے بارے میں بھی انشاءاللہ تفصیل بیان ہوگی۔ تو یہ 9 چیزیں ایسی ہیں کہ جو روزے کو باطل کرتی ہیں۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کی عبادات کو اور اس روزہ جیسی اہم ترین عبادت کو انشاءاللہ قبول و منظور فرمائے، اور توفیق دے کہ ہم ظاہری طور پر ان 9 چیزوں سے بھی اپنے آپ کو بچائیں اور بہت سارے دوسرے گناہوں سے بھی انشاءاللہ اپنے آپ کو بچائیں، تاکہ یہ ہمارا روزہ جو ہے وہ مکمل اور کامل طور پر پروردگار کی بارگاہ میں اس انداز سے پہنچے کہ بے پناہ ثواب کے ہم مستحق جو ہے وہ ہوں اللہ کے نزدیک۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔